اور 35 صحیح آپ نے مجھے کیوں دیا تھا؟ طبیب نے اس کا دیا ہوا پینڈنٹ اس کی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آتش بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ طبیب نے کل ہی فیصلہ کیا تھا وہ یہ پینڈنٹ اسے واپس کر دے گی، بھلا وہ اس کے نام کا پینڈنٹ پہن کر کیوں رکھے؟ ظاہر سی بات ہے پہننے کے لیے ہی دیا ہوگا، اور بھلا یہ کس کام آ سکتا ہے؟ لیکن اگر سوچا جائے تو یہ بات برداشت تازہ کرنے کا کام بھی آ سکتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ طبیب ایک نظر سے دیکھ کر نظر جھکا گئی۔ سر یہ بھی میں نہیں رکھ سکتی، سوری۔ طبیب نے اسے ڈریسنگ پر رکھا اور آتش سے مخاطب ہوئی، جس پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وجہ پسند نہیں آیا کیا؟ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے پہننے سے کیوں انکار کر رہی تھی، مگر پوچھنا ضروری سمجھا۔ سر یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں یہ کیوں نہیں لے سکتی۔ سر یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ میں اس کو کیوں نہیں پہن سکتی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پہن لو، کون سا کوئی اس ہارٹ کو پش کر کے اندر الفابیٹ پڑھ لے گا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پہن لو، کون سا کوئی اس ہارٹ کو پش کر کے اندر کا الفابیٹ پڑھ لے گا؟ وہ بڑے آرام سے کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ سر میں یہ نہیں پہن سکتی۔ بھلا کیوں؟ میں آپ کے نام کا الفابیٹ پہنوں؟ سوری مگر یہ پینڈنٹ نہیں پہن سکتی، وہ صاف کہتی مڑنے لگی، مگر رکی ایک اور بات۔ سر میں اس جاب کی وجہ سے مجبور ہو کر ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی جن میں مجھے محسوس نہ ہو۔ بہتر ہوگا آپ کو اگر مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہے تو اس ہی حال میں رکھیں، ورنہ آپ جاب سے نکال سکتے ہیں۔ طبیب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ الفاظ کہے تھے۔ طبیب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ الفاظ کہے تھے، جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ واقعی وہ خود بھی طبیب کی ایسی ڈریسنگ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کے لیے ایسے لباس کی وجہ سے سب کی نظریں اس پر ہوتی تھیں، جو کہ آتش دورانی کی شان میں گستاخی کے برابر تھا۔ ٹھیک ہے، آج سے تمہارا جو دل کرتا ہے وہ پہنو، لیکن تمہیں میرا یہ پینڈنٹ ہر حال میں پہننا ہوگا۔ وہ اسے حکم دینے لگا، جس پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن آخر کیوں؟ کیونکہ یہ میرا حکم ہے، آتش نے فٹ سے جواب دیا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ لیکن آخر کیوں؟ کیونکہ یہ میرا حکم ہے، آتش نے فٹ سے جواب دیا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ زبردستی ہے کیا؟ طبیب نے سخت تاثرات لیے اسے دیکھا۔ یہی سمجھو۔ آتش نے بے حد قریب آ کر سرگوشی کی تھی، جس پر وہ سہم کر رہ گئی تھی۔ ہے مجھے ریڈی ہونا ہے، تم یہ پینڈنٹ اٹھاؤ اور جا کے تیاری کر لو، میں بس ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا خود کمرے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ برانڈڈ پرفیوم کی بوتل اٹھا کر کوٹ پر چھڑکنے لگا، جبکہ طبیب خاموشی سے وہ پینڈنٹ لیے وہاں سے چلی گئی۔ تقریباً 10 منٹ ہو چکے تھے اسے، مگر اب تک وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آتش نے کمرے میں جانا مناسب نہ سمجھا، اس لیے گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا، مگر تب ہی وہ اسے اپارٹمنٹ کی سیڑھیوں سے اتر کر آتی نظر آئی۔ آتش نے اپنا موبائل کوٹ کی جیب میں رکھا اور اسے آتا دیکھنے لگا۔ سرخ و سفید رنگت پر کالے رنگ کا سوٹ لیگ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ہلکا سا میک اپ اور اب بال کھلے، کاندھے پر دوپٹہ، پیروں میں اونچی ہیل، جبکہ اب وہ اس کے برابر آ بیٹھی تھی تو اس کی گردن میں آتش کے نام کا پینڈنٹ موجود تھا، جسے دیکھ کر وہ فاتحانہ انداز میں اپنا کوٹ ٹھیک کرنے لگا۔ اتنی دیر کیوں لگائی تم نے؟ میں بوس ہوں،
تمہارا نہ کہ تم میری، یاد رکھا کرو اگلی بار ویٹ نہیں کروں گا۔ میں آتش کے نام کا پہنے موجود تھا، جس کو دیکھ کر اس نے اپنی پتھانہ انداز میں اپنا کوٹ ٹھیک کرنے لگا۔ اتنی دیر کیوں لگائی تم نے؟ میں باس ہوں تمہارا، نہ کہ تم میری، خیال رکھنا کرو اگلی بار ویٹ نہیں کرنا پڑے۔ وہ برہم سے کہتا ہوا ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کرنے لگا، جبکہ تبھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جامنی رنگ کے کوٹ پینٹ، جس کے اندر کالے رنگ کی شرٹ تھی، بالوں کو جل سے سیٹ کیا ہوا تھا، پیروں میں پیڈڈ جوتے، ہاتھ میں واچ، گلے میں ایک مزز قسم کا لاکٹ، جبکہ چال ہمیشہ کی طرح مغرورانہ تھی۔ وہ پرسنالٹی کا شہزادہ لگتا تھا۔ وہ اپنی تھپکی نیلی آنکھوں کے سحر میں بآسانی کسی کو بھی جکڑ سکتا تھا، نہ جانے وہ کتنے دلوں کے دھڑکنے کی وجہ بنا تھا۔ سوری سر، آئندہ خیال رکھوں گا۔ نماز پڑھ رہی تھی جبھی دیر ہو گئی، وہ مختصر سا کہتی ہوئی سامنے کی جانب نظریں کر گئی، جبکہ اب وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نماز اس وقت آئی تھنک اب تو نماز قضا نہیں ہو چکی؟ اس نے ایک نظر سامنے دیکھ کر اس سے کہا۔ جی قضا تو ہو گئی تھی، مگر ہمارے دین نے ہمیں سہولت دی ہے، ہم قضا نماز 2 رکعت کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا تم 7 نماز پڑھتی ہو؟ کیا تم 7 نمازیں پڑھتی ہو؟ اس نے ایک اور بار سوال کیا۔ شاید اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی زیادہ باتیں نہ کی ہوں گی جتنی وہ تبیر سے کیا کرتا تھا۔ جی الحمدللہ۔ کیا تم 5 نمازیں پڑھتی ہو؟ اس نے ایک اور بار سوال کیا۔ شاید اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی باتیں نہیں کی تھیں جتنی وہ تبیر سے کیا کرتا تھا۔ جی الحمدللہ۔ تبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شاید ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ آتش کو مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ آتش کچھ پل کے لیے تو اس کی اس دلکش مسکراہٹ میں کھو سا گیا تھا۔ کیا ملتا ہے تمہیں نماز پڑھ کے؟ میرا مطلب کیا تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ آتش کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ آتش کو لگا شاید اس نے کچھ غلط سوچ پوچھ لیا تھا۔ سکون ملتا ہے نماز پڑھ کے، دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے، ایک نیک قدم اٹھانے کی پھرتی جسم میں آ جاتی ہے۔ اور رہی دعا قبول ہونے کی بات، تو وہ میرا رب سب کی سنتا ہے۔ دعائیں اکثر دیر سے قبول ہوتی ہیں، مگر ضرور ہو جاتی ہیں۔ تبیر نے یقین سے جواب دیا، جس پر وہ بہت حیران ہوا۔ کیا تمہیں اتنا یقین ہے کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی؟ اس نے تعجب سے سوال کیا۔ انسان کا ایمان اگر پختہ ہو تو دعائیں قبول ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ تبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ تب وہ کچھ سوچنے لگا، مگر پھر کچھ پوچھتے پوچھتے خاموش ہو گیا۔ سر، سوٹ ریڈی ہے، آپ کو چینج کرنے کی نیڈ نہیں، بس کچھ ہیئر اسٹائل چینج کیا جائے گا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سامنے کی جانب بڑھ گیا۔ سر، سوٹ ریڈی ہے، آپ کو چینج کرنے کی نیڈ نہیں پڑے، بس کچھ ہیئر اسٹائل چینج کیا جائے گا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سامنے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی سے زیادہ دیکھ رہی تھی۔ آج پھر اس کی اور حاشر کی لڑائی کا سین تھا، جس میں بار بار اس نے حاشر کو ہٹ کیا تھا، اتنا کہ وہ بیچارہ پٹ پٹ کر تھک گیا تھا، پیٹ پیٹ کر تھک گیا تھا۔ البتہ آتش تو نہ تھکا تھا، وہ تو اب تک اس کو مزید دھونے کے لیے تیار کھڑا تھا، مگر اب شام ہو چکی تھی تو ان کا سین مکمل کر لیا گیا تھا۔ سر، کل جمعہ ہے۔ وہ جیسے ہی اپارٹمنٹ پر پہنچے، تبیر نے فٹ سے کہا۔ ہاں تو؟ آتش نے سوال کیا۔ سر، کل میں دیر سے آؤں گی، اگر آپ کی اجازت ہو تو، وہ معصومیت سے کہتی ہوئی اسے پری لگ رہی تھی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ آتش نے روبدار آواز میں کہا۔ سر، جمعے کی نماز وغیرہ میں دیر ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی کل آپ کی کوئی شوٹنگ نہیں ہے، بس شام کے وقت ایک پروڈیوسر سے میٹنگ ہے۔ تبیر کی بات پر وہ ایک انگلی سے اپنی برڈ کھجانے لگا۔ اگر تم چاہو تو نماز وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ یہیں
پر پڑھ سکتی ہو۔ ویسے بھی آج رات مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے، اب تمہیں تو ساتھ لے جا نہیں سکتا، تم اب گھر جا سکتی ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا ڈرائیور کو اشارہ کر کے اس کو جانے کا بول گیا۔ پارٹی میں جانا ہے، اب تمہیں تو ساتھ لے جا نہیں سکتا، تم اب گھر جا سکتی ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا ڈرائیور کو اشارہ کر کے خود اندر چلا گیا، جبکہ وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وزیر صاحب، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے بار بار دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ اپنے وعدے سے مکر چکے ہیں۔ آپ مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں، انہوں نے پریشان کن انداز میں کہا۔ دیکھو افتخار، میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر میں نے تم سے وقت مانگا تھا، تم بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ میں اپنے وعدے سے نہیں مکر رہا، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں خود وہاں آؤں گا اور صورتحال سنبھال لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ دوسری جانب سے یہ الفاظ سن کر انہوں نے اپنی پیشانی رگڑی۔ وجہ یہ میری اولاد کی زندگی کا سوال ہے اور تم کہہ رہے ہو میں پریشان نہ ہوں۔ فرض کرو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ کمال علی اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ جانتے نہیں تم کمال کو، کس قدر گھٹیا انسان ہے، کس قدر گھٹیا، بغیرت اور گندی نظر کا انسان ہے وہ، افتخار صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو اور مجھے گھر کا پتہ دو، جیسے ہی یہاں کے معاملات حل ہوتے ہیں میں وہاں کا رخ کر دوں گا۔ یہاں کے معاملات ختم ہوتے ہیں تو میں وہاں کا رخ کروں گا۔ دوسری طرف سے یہ آواز سن کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور کال ڈسکنیکٹ کر کے میسج ٹائپ کرنے لگے۔ کامل شاہ، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، بھاڑ میں جائے تمہاری وارننگز، میں نہیں ڈرتا تم سے، سمجھے، اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں۔ تعبیر جیسے ہی مجھ سے بات کرے گی میں اسے پھنسا لوں گا، لیکن اس کے لیے ہمیں آتش کو اس سے دور کرنا ہوگا۔ حاشر خانزادہ نے غصے سے گڑگڑاتے ہوئے کہا، جبکہ دوسری طرف خاموشی تھی۔ ابھی وہ فون بند کر کے پلٹا تھا جب ایک ادا سے کھڑکی کی جانب متوجہ تھی۔ ردا ریاض۔ وہ حیران کن انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ کافی سالوں بعد اس کے منظر پر آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ شاکڈ تھا۔ کیا ہوا مجھے یہاں اچانک دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آنکھیں سیکریٹریز کی جانب بڑھتی ساکت کھڑا اس کی انگلیوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ تم یہاں، وہ بھی اچانک، میرا مطلب تم تو آتش۔ وہ ابھی مزید کچھ کہتا جب ردا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا۔ وہ ہمار بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے انتہا قریب تھے، بس کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے یہاں کا رخ کرنا پڑا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گردن تک لے آئی، جبکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹائٹ سی پینٹ اور شرٹ پہنے بیت بولڈ لگ رہی تھی، جبکہ چہرہ ہمیشہ کی طرح میک اپ سے لپا گیا تھا۔ اونچی ہیل، جبکہ بالوں کی آواز کیا ہوا تھا، وہ تھی تو بے حد خوبصورت، مگر انڈسٹری میں سب سے زیادہ بدنما شخصیت اسی ہی کی تھی۔ تم تو آتش کے آگے پیچھے گھومتی تھی نا، تم نے میری آفر ٹھکرائی تھی نا، تو اب یہاں آنے کا مطلب؟ وہ اس کے رنگلتے ہاتھوں کو قابو کرتا ہوا سختی سے اس نے مخاطب ہوا، جس پر وہ اسے نشیلی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تم تو یوں ہی ناراض ہو رہے ہو، ورنہ آفر تو میں نے بھی تمہیں دی تھی، لیکن شاید اس
کرن جابر سے تمہیں کوئی دلی لگاؤ ہے؟ کرن جابر سے تمہیں دلی لگاؤ ہے جو بار بار میرے میسیجز اگنور کرتے ہو؟ آخر والے الفاظ پر اس کا لہجہ سخت تھا، جس پر وہ تیزیاں مسکرایا۔ کام بتاؤ، کیسے آنا ہوا؟ اس نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا اور وہ خود صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ وہ لپک کر اس کے عقب میں آ بیٹھی۔ حاشر شراب کا گلاس لبوں پر لگائے بیٹھا تھا، وہ اسے دیکھی جا رہی تھی۔ آتش کو برباد کرنے میں میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اس کا ہاتھ رکا، وہ یکدم اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگی، جو اب شیطانی مسکراہٹ اچھال رہی تھی۔ اور ایسا تم بھلا کیوں کرو گی؟ کیونکہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا؟ وہ تیزیاں کرتا ہوا اسے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ میں ایسا کیوں کرنا چاہتی ہوں؟ کیوں نہیں اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ تمہیں تمہاری وہ لڑکی مل جائے گی جو آج کل آتش کے قریب رہتی ہے، جبکہ مجھے آتش مل جائے گا اور میں اسے برباد کر دوں گی، وہ بھی بہت آسانی سے۔ اپنے پلان بتاتے ہوئے حاشر کے ہاتھ سے گلاس لے کر اپنے لبوں پر لگا گئی تھی، جبکہ آگے کا پلان جان کر حاشر اپنی محسوس مسکراہٹ لیے اس پر جھک چکا تھا۔ اوکے بابا جان، خدا حافظ۔ وہ جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کر کے بائک کی جانب بڑھنے لگا، جب افتخار صاحب اسے گھورنے لگے۔ رکو، ادھر آ کر بیٹھو۔ وہ بیچارہ بچوں والی شکل بناتے ہوئے پلٹا۔ شاویز کے کہنے پر تبیر نے افتخار صاحب سے بات کر تو لی تھی، مگر اب شاویز کو افتخار صاحب کے غصے سے کون بچائے گا؟ وہ بیچارہ بچوں والی شکل بناتے ہوئے پلٹا۔ شاویز کے کہنے پر تبیر نے افتخار صاحب سے بات تو کر لی تھی، مگر اب شاویز کو افتخار صاحب کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ جی بابا جان، اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ میں کیا سن رہا ہوں؟ تمہیں آج کل بڑا شادی کا شوق چڑھ رہا ہے۔ کچھ زیادہ بڑے نہیں ہوتے جا رہے تم آج کل، افتخار صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ شاویز تبیر کو التجائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بابا جان، تم چپ رہو، مجھے بات کرنے دو۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب افتخار صاحب نے اسے چپ کرا دیا۔ شاویز بےچارگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے میاں؟ انہوں نے ایک اور بار کہا، جس پر وہ انہیں دیکھنے لگا۔ بابا وہ لگا رکھا ہے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے شادی کا تو انسان کی طرح بات کرنا سیکھو پہلے۔ آیا بڑا گدھا کہیں کا، شادی کرنی ہے۔ انہوں نے سخت ناگواری سے اسے گھوڑا، جس پر وہ معصومیت سے انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں تو کیا بابا جان، گدھوں کی شادیاں نہیں ہوا کرتی؟ میں تو پھر اچھا بھلا انسان ہوں، پتہ نہیں آپ کو کیوں میں گدھا نظر آتا ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں پوری بات کہی تھی، جبکہ تبیر خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا بس، آج کل کچھ زیادہ زبان نہیں چل رہی تمہاری، لگتا ہے کاٹنا پڑے گی۔ افتخار صاحب کی بات پر وہ آنکھیں بھارتا ہوا پھر تبیر کو دیکھنے لگا، جو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ بابا جان، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ موبائل پر کسی کی کال دیکھ کر وہ انہیں کہنے لگا۔ ٹھیک ہے، تم آفس جاؤ، اور ہاں، حریم بیٹی سے گھر کا پتہ پوچھ لینا، ذرا میری طبیعت سنبھل جائے، پھر ایک دو دن بعد وہاں کا چکر لگائیں گے۔ اپنے مطلب کی بات سن کر شاویز مسکراتے ہوئے
تبیر کو دیکھنے لگا جو خود مسکرا رہی تھی۔ اوکے بابا جان، لو یو سو مچ، اللہ حافظ۔ وہ پرجوش انداز میں ان کے گلے لگتا ہوا اپنی بائک کی جانب بڑھا اور کچھ ہی دیر میں وہ جا چکا تھا، جبکہ پیچھے افتخار صاحب اور تبیر اس کی حرکت پر مسکرائے تھے۔ اتنا سناٹا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے ہال کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کل اس نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی شاید، تبھی آج اس کی آنکھیں 2 بجے سے پہلے کھلی تھی۔ اس وقت وہ بلیک کلر کی بنا آستینوں کی شرٹ اور بلیک ہی رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس تھا، جبکہ اس کا لاکٹ اب بھی اس کے گلے میں تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے بامشک قدم اٹھا کر آگے کھڑا ہو رہا تھا، بڑھنے لگا، جبکہ اس کی نظر تبیر کے کمرے پر گئی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مجھے یقین ہے ایک دن تو میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، انشاءاللہ، آمین۔ وہ پیلے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس چائے نماز پر بیٹھی نماز کا دوپٹہ باندھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی معصوم تھی، کتنا نور تھا اس کے چہرے پر۔ آتش بمشکل اس کے کمرے کے صوفے پر آ بیٹھا اور مغرور سے دیکھنے لگا۔ دعا مانگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دعا مانگ کر فارغ ہوئی، ایک عجیب سی بو اسے اپنے نزدیک سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ تبیر نے پلٹ کر دیکھا تو وہ صوفے پر بیٹھا اپنی بوجھل آنکھوں سے کوہ مسلتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے جی۔ تبیر نے ایک افسوس بھری نگاہوں سے چلے اس کے حلیے پر ڈالی اور جائے نماز اٹھا کر سائڈ پہ رکھنے لگی۔ کیا مانگا تم نے؟ آتش تھوڑی پر ہاتھ ٹکائے اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبیر برابر والے صوفے پر کچھ فاصلے پر آ بیٹھی۔ دعائیں بتاتی نہیں جاتی، تبیر نے مختصر سا کہا، جس سے اس کی نظریں آتش کے ہاتھ پر لگے خون کی جانب گئی جو شاید سوکھ چکا تھا۔ یقیناً کل نشے کی حالت میں پھر سے اس کی کسی سے لڑائی ہوئی ہوگی۔ وہ سوچ کر خاموش ہو گئی، کیونکہ نہیں بتائی جاتی۔ وہ غیر حالت میں بامشکل اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں، ہم دینے والا وہی ہے، تو کیوں کسی اور کے سامنے اپنی دلی خواہشات کو ظاہر کریں؟ تبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ اب بھی اس کی نظر آتش کے ہاتھ پر تھی۔ اچھا، مطلب میں اگر کچھ مانگوں تو وہ مجھے دے دے گا؟ آتش نے لڑکھڑاتی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ بے شک دے دے گا، اگر سچے دل سے مانگا جائے تو، تبیر نے میٹھے لہجے میں کہا۔ یار یہ سچے دل سے کیسے مانگتے ہیں؟ مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا، کبھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آتش نے بڑی غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ جب آپ سچے دل سے بار رو کر دعا مانگو گے تو وہ آپ کو دے گا، ضرور دے گا۔ بے شک میرا رب اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تبیر کی بات پر وہ آئی برو جھکائے اسے دیکھنے لگا۔ تم میرے لیے دعا مانگو گے کچھ، وہ تمہیں دیتا ہے، شاید تمہاری سن لے۔ آتش نے اسے اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں آپ کے لیے مانگوں؟ تبیر نے ناسمجھی والے انداز میں کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں، تم
میرے لیے دعا مانگو کیونکہ وہ شراب پینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یار میں کیا کروں، میں شراب نہیں چھوڑ سکتا مگر مجھے وہ چاہیے ہر حال میں۔ آتش کی بات پر تبیر سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ تبیر نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ وہ سکون، بہت سارا سکون، آتش نے بالوں کو چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ تو یہ آپ خود بھی مانگ سکتے ہیں، اور رہی شراب کی بات تو شراب پینا حرام ہے۔ تبیر کی بات پر وہ تیزیاں مسکرایا۔ اور میں حرامی اس کا کہکا فضا میں ہوا جس پر تبیر نے نظریں جھکائیں۔ وہ ابھی بھی ٹھیک سے ہوش میں نہ آیا تھا، اس لیے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے روم میں لے چلو، میں بھی دعا کروں گا، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ سر مگر ابھی آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ میں ہوش میں ہوں تبیر، مجھے لے چلو۔ سر مگر ابھی آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ میں ہوش میں ہوں تبیر، مجھے لے چلو، مجھے دعا کرنی ہے۔ وہ اس کے کاندھے کا سہارا لیے سیڑھیاں عبور کرنے لگا، جبکہ تبیر نے بھی اسے زیادہ سے زیادہ زور نہ دیا۔ وہ کمرے میں آتے ہی بات جانے لگا۔ تبیر نے اس کے کہنے پر ایک سادہ سا کرتا نکال کر اسے دیکھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اگلے گیلے بالوں کو درست کرتا ہوا باہر آیا، جبکہ تبیر اسے کالے رنگ کے کرتے میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ آخر کس قدر حسین لگ رہا تھا۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ آتے کے ساتھ ہی اس نے سامنے بیٹھی تبیر سے سوال کیا، جبکہ نہ تو اب وہ نشے میں لگ رہا تھا اور نہ ہی اس کے قدم اور زبان لڑکھڑا رہے تھے۔ آپ کو نماز پڑھنی نہیں آتی؟ تبیر نے حیرانگی سے سوال کیا۔ اس کی بات پر وہ اسے شرمندگی سے نظر جھکا گیا۔ کوئی بات نہیں، پہلے یہ بتائیں آپ نے وضو کیا؟ تبیر کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تبیر سمجھ چکی تھی کہ گھر سے دور رہ کر وہ صرف اور صرف شوبز کا ہو کر رہ گیا تھا، جبھی وہ دین سے لا علم تھا۔ چلے میں بتاتی ہوں۔ وہ اسے ایک ایک سٹیپ سے سمجھا رہی تھی۔ وہ حسینوں کو ذہنی کوہنی پر چڑھائی اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ اس کا وضو اب مکمل ہو چکا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ سر پر ٹوپی پہنے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جبکہ تبیر نے نماز بچھائی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر! اب منظر کچھ ایسا تھا کہ تبیر اس کے برابر میں کھڑی ہوئی اسے خود نماز پڑھا رہی تھی۔ پہلے اس نے رکوع میں پھر سجدہ اور تمام رکعتوں میں بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ بے صبری سے، شاید اس لمحے کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ دعا کیسے، کب مانگو گے؟ ہاتھ تو اس نے اٹھا لیے تھے مگر دعا مانگنے کا طریقہ اب بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ سنجیدگی سے تبیر کو دیکھنے لگا۔ دعائیں مانگنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، بس آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور جو کچھ بھی مانگے وہ سخت دل سے مانگے۔ تبیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ یہ الفاظ کہے تھے، جس پر وہ سنجیدگی سے اسے اپنے رب کے حضور اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ تبیر اسے ایسے ہی چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اپنے دل کو محسوس کرنے لگا، جس پر اس کی چاہ تھی، جو اسے چاہیے تھا، جس کا وہ
طلبگار تھا۔ اللہ پاک مجھے سکون چاہیے، میں زیادہ ہوں کیسے ملے گا، لیکن مجھے سکون چاہیے جس میں تجھے سکون۔ میں نے تجھ سے کچھ مانگا ہے، وہ زیر لب کہنے لگا، میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ ایک دم اس کی آنکھوں کھلی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ آج پہلی بار اللہ کے حضور پیش ہوا تھا۔ آج پہلے یہ بار اس کے دل میں اپنے رب کے لیے احساسات آئے تھے۔ وہ حیران تھا، اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ تعبیر کے دل دکھا دکھی دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے ہوئے اٹھ گیا۔ امید ہے کہ میری پہلی دعا جلد قبول ہوگی۔ ایک نظر چھت کو دیکھ کر وہ چائے نماز اور ٹوپی وہیں رکھ کر باہر چلا گیا۔ ڈیڈ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کے بعد آپ کے کسی بھی فیصلے پر سوال نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود بستر پر لیٹی ہوئی تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا چوٹ گہری تو نہ تھی مگر درد بہت تھا۔ میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں اس میں تمہاری بھلائی ہی ہوتی ہے آئزل، انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ وہ اشک چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب سے وہ گھر آئی تھی کسی سے بھی اس نے اس سے دریز کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھا تھا۔ ڈیڈ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آئزل نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگے۔ کہو میری جان، کاظم صاحب نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، ہماری یونی میں ایک بہت اچھا لڑکا پڑھتا ہے، وہ حریم کا کلاس میٹ ہے۔ ڈیڈ، مجھے پہلے شک تھا کہ وہ حریم کو پسند کرتا ہے مگر اب یقین ہو گیا کیونکہ شاویز کے گھر والے حریم کا ہاتھ مانگنا چاہ رہے ہیں۔ آئزل کی بات پر ان کے ماتھے پر شکن نہیں تھی مگر جلد ہی وہ مسکرا دیے۔ کیا حریم رضامند ہے؟ کاظم صاحب کے سوال پر اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا چلو، یہ تو اچھا ہوا، اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں کہہ رہا تھا ارتضیٰ شام ہی واپس جانے والا ہے، تم سے ایک بار ملنا چاہتا ہے، کاظم صاحب نے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ اب ارتضیٰ اس کے روم میں آیا تھا۔ کیسی ہو آئزل؟ اس نے مختصر سا سوال کیا۔ پہلے سے بہتر ہوں۔ کیسی ہو آئزل؟ اس نے مختصر سا سوال کیا۔ پہلے سے بہتر ہوں، آئزل نے بے تاثر سا جواب دیا جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ میری جان، میری آج رات کی فلائٹ ہے، سوچا آخری بار تم سے مل لوں۔ پہلے سے بہتر ہوں، آئزل نے بے تاثر سا جواب دیا جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ میری آج رات کی فلائٹ ہے، سوچا آخری بار تم سے مل لوں۔ کافی دیر بعد اس نے کچھ کہا، اچھا کیا، تو پھر واپسی کب ہوگی تمہاری؟ آئزل نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میری واپسی اب تب ہی ہوگی جب شادی کے کارڈ تیار ہو جائیں گے، اور یہ بھی سچ ہے کہ شادی کے کارڈ میں خود ڈیزائن کر دوں گا۔ اس نے مانی اسے دیکھا جس پر آئزل بھی اسے دیکھنے لگی۔ خیر، تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا کیونکہ میری واپسی پر تم میرا نیا روپ دیکھو گی اور تب میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ آئزل گہری سانس لی ویسے ہی لیٹی رہی۔ آج اسے سگریٹ کی بہت طلب ستا رہی تھی مگر اس سے بھی کہیں زیادہ یاد اسے سگریٹ چھڑانے والے کی آ رہی تھی۔ حریم جی، آپ خوش تو ہیں نا؟ شام کا وقت تھا جب وہ ریسٹورینٹ میں موجود تھے۔ پہلے کی بنسبت اب شاویز کافی حد تک اس سے فرینک ہو چکا تھا، پر بات وہ کھل کر کیا کرتا تھا۔ شاید وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ خوش تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، مجھے تو جیسے ایک نئی زندگی ملنے والی ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ خوش تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، مجھے تو
جسے ایک نئی زندگی ملنے والی ہے۔ حریم کی بات پر شاویز نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، مگر یہ منظر دیکھ کر اور کسی وجود کا خون زوروں سے دوڑنے لگا تھا۔ تو پھر کب آؤ گے میں آپ کے گھر بارات لے کر؟ کب آؤں میں آپ کے گھر بارات لے کر؟ شاویز کے سوال پر حریم مسکرائی تھی۔ پہلے بات تو پکی ہو جانے دو، حریم نے ہاتھ پیچھے کھینچے ہوئے کہا، مگر جہاں شاویز نے گرفت مضبوط کی وہیں کسی وجود نے مٹھیاں بینچی تھیں۔ بات پکی ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کی فرینڈ کے ڈیڈ کا راضی ہونا نہ ہونا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ راضی ہو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حریم شوکنگ پنک کلر کے لانگ شرٹ ساتھ بلیک جینز میں ملبوس، بالوں کی اونچی پونی بنائے، پنک ہی لپسٹک، پنک لپ گلوز لگائے، اپنے نرم ملائم پھولوں گالوں پر بلش سجائے اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ شاویز اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈول ہی لگ رہی تھی، جبکہ شاویز بلو شرٹ جس کے اوپر بلیک اپر ساتھ بلیک ہی پینٹ پہنے اپنے کسرتی جسم اور ترتیب سے بنائے گئے ہیئر اسٹائل کے ساتھ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حریم کو وہ آج ضرورت سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے شادی کی؟ رہا نہیں جاتا کیا میرے بنا؟ حریم نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے گردن جھکا گیا۔ کیا میرے بنا؟ حریم نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے گردن جھکا گیا۔ حریم کی بات پر شاویز نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، مگر یہ منظر دیکھ کر کسی وجود کا خون زوروں سے دوڑنے لگا تھا۔ تو پھر کب آؤ گے میں گھر بارات لے کر؟ شاویز کے سوال پر حریم مسکرائی تھی۔ پہلی بات تو پکی ہو جانے دو، حریم نے ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، مگر شاویز نے گرفت مضبوط کی وہیں کسی وجود نے مٹھیاں بینچی تھیں۔ بات پکی ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کی فرینڈ کی ڈیڈ کا راضی ہونا نہ ہونا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ راضی ہو میرے لیے اتنا کافی ہے۔ بغور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حریم شوکنگ پنک کلر کی لانگ شرٹ ساتھ بلیک جینز میں ملبوس، بالوں کی اونچی پونی بنائے، پنک ہی لپ گلوز لگائے، اپنے نرم ملائم پھولوں والے گالوں پر بلش سجائے اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ شاویز اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈول ہی لگ رہی تھی، جبکہ شاویز بلو شرٹ جس کے اوپر بلیک اپر ساتھ بلیک ہی پینٹ پہنے سے کسرتی جسم اور ترتیب سے بنائے گئے ہیئر اسٹائل کے ساتھ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حریم کو وہ آج ضرورت سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے شادی کی؟ رہا نہیں جاتا کیا میرے بنا؟ حریم نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے گردن جھکا گیا۔ بالکل ٹھیک سمجھی آپ، نہیں رہا جاتا آپ کے بنا۔ مسکراتے ہوئے گردن جھکا گیا۔ بالکل ٹھیک سمجھی آپ، نہیں رہا جاتا آپ کے بنا۔ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد آپ میرے پاس آ جائیں، آپ کی ہر خواہش میں خود پوری کروں۔ جانتا ہوں تھوڑا غریب ہوں، مگر کوشش کروں گا دنیا کی ہر خوشی دوں آپ کو۔ شروع والے الفاظوں پر اتنی شرارتی نظروں سے حریم کو دیکھا تھا، جبکہ آخری والے الفاظوں پر وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جس پر حریم کی مسکراہٹ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ شاویز ایسا مت سوچو، تم واقعی بہت سمجھدار ہو اور مجھے یقین ہے تم آگے بڑھو گے، اور میں نے تم سے محبت تمہارا اسٹیٹس دیکھ کر نہیں کی تھی، یہ تم بھی جانتے ہو۔ حریم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا۔ حریم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا، جس پر وہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ مجھے تمہارا ساتھ ہر حال میں قبول ہے شاویز۔ حریم کی آنکھوں میں شاویز کے لیے
حریم کی آنکھوں میں شاویز کے لیے محبت واضح دکھائی دے رہی تھی، جسے محسوس کر کے شاویز کے دل کو بھی حد سکون ملا تھا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور آئی بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میرا ناول پسند آیا تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔